جو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک جس بھنور میں پھنس چکا ہے، جس طوفان میں پھنس چکا ہے، جس آگ میں جل رہا ہے، اگر آپ نے اس کی تپش میں کمی لانی ہے تو پھر ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ان پر عمل کیے بغیر نہ کوئی بات آگے بڑھے گی، نہ ہی پاکستان کے عوام مطمئن ہوں گے، نہ ہی بلوچستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں لوگ مطمئن ہوں گے۔ وہ یہ تھا کہ بلوچستان کے حالات اس ملک میں بسنے والے ہر شہری کو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی قومیت سے ہو، معاشرے کے کسی بھی طبقے سے ہو، وہ اس پر رنجیدہ ہے۔ وزیر اعظم محترم کل بلوچستان تشریف لے گئے، اس میٹنگ کے ہم نے فوٹیجز بھی دیکھے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اندر یہ احساس بھی پیدا نہیں ہوا کہ جو مظاہرین اپنے لواحقین، اپنے ورثا، ان کے ورثا لاشیں لے کر جو کوئٹہ اور زیارت کی سڑکوں پر بیٹھے تھے، کہ ان کے پاس چلے جاتے۔ اکابرین نے بڑی تفصیلاً ملک کے سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کی، اپنا نقطہ نظر تحریک تحفظ آئین پاکستان کا آپ کے ذریعے اس قوم کے سامنے رکھا۔ آج کی پریس کانفرنس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے پاکستانی عوام کے علم میں یہ بات لانا ضروری تھی کہ کل رات تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل جماعتوں کی ایک مشاورتی میٹنگ ہوئی، اور اس مشاورتی اجلاس میں ملک کی اس پیچیدہ اور گمبھیر صورتحال پر کچھ مطالبات طے کیے گئے۔ بہت سی گفتگو ہو چکی، اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن مختصراً آپ کے سامنے ان مطالبات کو رکھنا چاہتا ہوں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک جس بھنور میں پھنس چکا ہے، جس طوفان میں پھنس چکا ہے، جس آگ میں جل رہا ہے، اگر آپ نے اس کی تپش میں کمی لانی ہے تو پھر ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ان پر عمل کیے بغیر نہ کوئی بات آگے بڑھے گی، نہ ہی پاکستان کے عوام مطمئن ہوں گے، نہ ہی بلوچستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں لوگ مطمئن ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز جس کے اوپر مکمل کنسنسس رہا وہ یہ تھا کہ بلوچستان کے حالات اس ملک میں بسنے والے ہر شہری کو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی قومیت سے ہو، معاشرے کے کسی بھی طبقے سے ہو، وہ اس پر رنجیدہ ہے۔ وزیر اعظم محترم کل بلوچستان تشریف لے گئے، اس میٹنگ کے ہم نے فوٹیجز بھی دیکھے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اندر یہ احساس بھی پیدا نہیں ہوا کہ جو مظاہرین اپنے لواحقین، اپنے ورثا، ان کے ورثا لاشیں لے کر جو کوئٹہ اور زیارت کی سڑکوں پر بیٹھے تھے، کہ ان کے پاس چلے جاتے۔ زخمی جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں، ان کی دلجوئی کے لیے ہسپتال چلے جاتے۔ آپ نے ایک مخصوص بند کمرے میں بیٹھ کر میٹنگ تو کر لی، لیکن کیا وہاں پر پولیس کے جو اہلکار شہید ہوئے، عام لوگ جو شہید ہوئے، کیا ان کا اتنا حق بھی نہ تھا کہ ان کی دلجوئی کی جاتی، ان کے پاس جایا جاتا، ان کے بہتے ہوئے آنسوؤں پر اور ان کے زخموں پر مرہم رکھا جاتا؟
یہ حکومت لا تعلق ہو چکی ہے پاکستان کے مسائل سے، پاکستان کے لوگوں کے احساسات سے، اور ہم ان مخصوص بلوچستان کے حالات کے تناظر میں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوچستان کی حکومت فوری مستعفی ہو۔ صرف یہی نہیں، جس طرح اختر مینگل صاحب نے کہا کہ مسنگ پرسنز کا معاملہ وہاں پر بہت شدت اختیار کر چکا ہے، اور یہ بات، یہ حق پاکستان کا آئین ہر شہری کو دیتا ہے کہ اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر کسی بھی عدالتی فورم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی مسنگ پرسنز ہیں ان پر جو بھی الزام ہے ان کو فوراً عدالتی فورمز پہ پیش کیا جائے، اور بلوچستان کی مخصوص صورتحال میں وہاں پر جو جتھے بنائے گئے ہیں، ڈیتھ اسکواڈز بنائے گئے ہیں، ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاست ان کی حمایت سے، حکومت ان کی حمایت سے فوری طور پر دستبردار ہو جائے۔ یہ ہمارا باضابطہ مطالبہ ہے کہ اس وقت اس ملک میں سیاسی اسیران کی تعداد درجنوں میں نہیں، سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں ہے۔ ان سیاسی اسیران میں عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب، عمر چیمہ صاحب، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحبہ، ایمان مزاری صاحبہ اور علی وزیر صاحب، ہادی چٹھا صاحب۔ ہم ان پاکستان کے تمام سیاسی اسیران کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ صورتحال مزید نہ پاکستانیوں کے لیے، نہ پاکستان کی اپوزیشن کے لیے قابل قبول ہے۔ بلوچستان کی صورتحال کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کی صورتحال ہر پاکستانی کو پریشان کیے ہوئے۔ ہم تو حیران ہیں کہ اس ہارڈ سٹیٹ کو امپلیمنٹ کرنے کی خاطر آزاد کشمیر کی حساسیت کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا۔ ہارڈ سٹیٹس جس خطے میں ہم بستے ہیں وہاں پر اس کا قیام ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر ایک آئین موجود ہے، اس آئین نے حدود و قیود طے کر کے رکھی ہیں، اسی کے اندر سب کو کام کرنا ہوگا۔ یہ ہماری رول بک ہے، اور آزاد کشمیر کے حالات کے تناظر میں تحریک تحفظ آئین پاکستان اور اس میں شامل جماعتیں آزاد کشمیر میں الیکشنز کے التوا کے مطالبے کی حمایت کرتی ہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ اظہار ہمدردی اور حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہاں پر معاملات گفت و شنید سے طے کیے جائیں۔ الیکشنز کروانے کی کنڈیوسو انوائرمنٹ اس وقت آزاد کشمیر میں موجود نہیں ہے، اور اگر حکومت بضد رہتی ہے الیکشن کروانے پر تو وہاں پر خون خرابے کا اور مزید بدامنی کا خدشہ ہے۔ ہم نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جس میں الیکشن کیمپین پر جانے والے امیدواروں کے ساتھ کیا رویہ پیش آ رہا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پر مزید حالات خراب ہوں۔ تحریک انصاف پہلے ہی ان الیکشنز کا بائیکاٹ کر چکی ہے۔ ہم ان الیکشنز کے التوا کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں۔ اس وقت ایز وی اسپیک بلوچستان میں بھی دھرنے جاری ہیں، سڑکوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آزاد کشمیر
میں بھی دھرنا جاری ہے جس میں ہزاروں لوگ موجود ہیں. ہم نے کل رات اس پر بھی غور کیا کہ بلا شبہ کہ اس پارلیمنٹ کی غیر نمائندہ حیثیت پر ہمیں بہت اعتراضات ہیں. صرف ہمیں ہی نہیں، میجورٹی پاکستانی اس پارلیمنٹ کو اپنی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں سمجھتے. اس کے باوجود یہ جیسی بھی گھسی پٹی پارلیمنٹ ہے، یہ جیسی بھی لولی لنگڑی پارلیمنٹ ہے، یہ جیسی بھی کینگرو پارلیمنٹ ہے کہ اس کا فوراً ایک جوائنٹ سیشن بلایا جائے. جوائنٹ سیشن بلا کر ان کیمرہ بریفنگ دی جائے کہ ملک کے حالات کس حد تک بگڑ چکے ہیں اور اس کے اندر ہم کس طریقے سے ایک قومی لائحہ عمل ان چیلنجز کو نمٹنے کے لیے اپنا سکتے ہیں. اور وہاں پر صرف ہم جوائنٹ سیشن فار دا سیک آف جوائنٹ سیشن، بریفنگ فار دا سیک آف بریفنگ نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ فورم، اس پر ان حضرات کو بھی ان سے پوچھا جائے، سیکیورٹی جن کے ذمے ہے، کہ ان چیزوں کو اب کریکٹ ہم نے کیسے کرنا. یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوگا، اور اگر اس کلیکٹیو ایفرٹ میں آپ اس گھسی پٹی پارلیمنٹ کو بھی اگر اس قابل نہیں سمجھتے تو پھر انفارچونیٹلی یہ معاملات پاکستان کی سڑکوں پر طے ہوں گے. یہ معاملات پہلے ہی 2 صوبوں میں آپ کے کنٹرول سے باہر جا چکے ہیں، اور پھر شاید آپ کے لیے مزید سنبھالنا اور حالات کو ان نہج سے واپس لے کر آنا ممکن نہ ہو. ان مطالبات کو حاصل کرنے کے لیے، ان کے حصول کے لیے بھی ایک طویل مشاورت ہوئی، اور اس میں کنسنسس اسی چیز پر پایا گیا کہ بلوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا میں جلسوں کا انعقاد کیا جائے. 5 اگست کو عمران خان صاحب کی ناحق قید کے 3 سال مکمل ہو رہے ہیں. جو سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا اسکیڈول اتحادی جماعتوں کے ساتھ مزید مشاورت کرنے کے بعد آپ سے شیئر کیا جائے گا، اس میں ان کے 3 سال مکمل ہونے پر بھی ایک احتجاج اور جلسہ اس میں شامل ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں، ضروری سمجھتا ہوں کہ کل کے مشاورتی اجلاس میں تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے شرکاء کو علیمہ خان صاحبہ کی اس کمنگ ویک میں پاسبل کنوکشن کے پراسپیکٹ سے بھی آگاہ کیا. 342 کے سٹیٹمنٹس ہو چکے ہیں. فیئر ٹرائل تو ویسے ہی اس ملک میں اب رہ نہیں گیا. ہمارے سامنے متعدد کیسز ہیں کہ جن میں آئینی اور قانونی تقاضوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، شام ٹرائلز ہیں. اس حوالے سے بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان اپنا یہ موقف رکھنا چاہتی ہے پاکستان کی عوام کے سامنے کہ پہلے ہی عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ، ان کی جماعت کے ہزاروں کارکن اس وقت سختیاں برداشت کر رہے ہیں، سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور ان حالات میں بھی اگر جبر نہیں رکتا اور مزید ان کی بہنوں تک بھی بڑھ جاتا ہے
تو اس کے معاشرے پر اور ملک کی سیاست پر اچھے نتائج مرتب نہیں ہوں گے۔ آنے والے دنوں میں ہم آپ سے یہ اسکیجول شیئر کریں گے، بہت جلد شیئر کریں گے، اور ان مین وائل ہم بلوچستان میں، کوئٹہ میں، زیارت میں جو لوگ اس وقت سڑکوں پر بیٹھے ہیں، اپنے ورثاء کی میتیں لے کر بیٹھے ہیں، آزاد کشمیر میں جو احباب سڑکوں پر بیٹھے ہیں، ان کے مطالبات کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔